بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک فاحشہ عورت اور کتے کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی اتنی بات پر بخشش کر دی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک کنویں پر دیکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے۔ اس عورت نے اپنے پاؤں کا یعنی چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے سلسلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جگر رکھنے والے یعنی جاندار پر احسان کرنے پر ثواب ہے، مسلمان ہو یا کافر آدمی ہو یا جانور۔ بخاری شریف وغیرہ میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ایک مرد کا بھی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا، اس کو پیاس کی شدت نے بہت پریشان کیا۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور جب پانی بغیر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بیتاب ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گارے میں منہ مار رہا ہے۔ اس شخص کو خیال ہوا کہ اس کو بھی پیاس کی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو مجھے تھی، کوئی چیز پانی نکالنے کی تھی نہیں، اس لیے اپنے پاؤں کا موزہ نکالا اور دوبارہ کنویں میں اتر کر اس کو بھرا اور اپنے موزے کو منہ سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے اوپر چڑھا اور یہ پانی اس کتے کو پلایا۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس کے اس کارنامے کی قدر فرمائے اور اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جانوروں میں بھی اجر ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جگر رکھنے والے یعنی جاندار میں اجر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر گرم جگر والے میں اجر ہے۔ موزے میں پانی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں چمڑے کے موزوں کا عام لباس ہے اور ان میں پانی بھرنے سے کم گرتا ہے اور منہ سے پکڑنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جنگل کے کنووں میں عام طور سے کچھ اینٹیں وغیرہ اس طرح باہر کو نکال دیتے ہیں کہ جس کی مدد سے آدمی اگر اس کے پاس ڈول رسی نہ ہو تو نیچے اتر سکتا ہے، لیکن اترنے چڑھنے کے لیے ہاتھوں سے مدد لینے کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے، اس لیے موزے کو منہ سے سنبھالنا پڑا۔ ایک ظالم کا قصہ بھی ایسا ہی ہے جس نے ایک خارشی کتے کو پناہ دی تھی، اس کی وہی بات پسند آ گئی۔ ان دونوں حدیثوں میں کتے جیسا ذلیل جانور پر احسان کرنے کا جب یہ بدلہ ہے تو جو اشرف المخلوقات ہیں اس پر احسان کرنے کی کیا کچھ بدلہ ہوگا۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے جانور جن کو مارنا مستحب ہے جیسے سانپ، بچھو وغیرہ اس سے مستعانہ یعنی الگ ہے، لیکن دوسرے اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو مارنے کے حکم کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ان کا پیاسا ہونا معلوم ہو جائے تو ان کو پانی نہ پلایا جائے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جس کو کسی وجہ سے قتل کیا جائے اس میں بہتری کی رعایت رکھی جائے۔ اس وجہ سے جس کو قتل کرنا ضروری ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹنے کی مناہی ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث سے ایک لطیف چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ شانہ کو کسی شخص کا کوئی ایک عمل بھی اگر پسند آ جائے تو اس کی برکت سے عمر بھر کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اس کے لطف و کرم کے مقابلے میں یہ کوئی بھی چیز نہیں، البتہ قبول ہو جانے اور پسند آ جانے کی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر گنہگار کے سارے گناہ پانی پلانے سے یا کسی ایک نیکی سے بخش دیے جائیں گے۔ ہاں، کوئی چیز کسی کی قبول ہو جائے تو کوئی منع یعنی رکاوٹ نہیں، اس لیے آدمی کو نہایت اخلاص سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جانے کون سا عمل وہ کہاں پسند آ جائے، پھر بیڑا پار ہے۔ بڑی چیز اخلاص ہے، یعنی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرنا جس میں دنیا کی کوئی غرض شامل نہ ہو، نہ اس سے دنیا کمانا مقصود ہو، نہ شہرت و وجاہت مطلوب ہو۔ ان میں سے کوئی چیز شامل ہو جاتی ہے تو وہ سارا کیا کرایہ برباد کر دیتی ہے، اور محض اس کے لیے کوئی کام ہو تو معمولی سے معمولی کام بھی پہاڑوں سے وزن میں بڑھ جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو صدقہ کیا کر، اس لیے کہ یہ گناہ کو دھوتا ہے اور اللہ جل جلالہ شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کرے تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔